بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. رواہ الامام الطبرانی. طبرانی کی ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خصوصی طور پر کچھ نعمتوں سے نوازتا ہے، کچھ نعمتیں دیتا ہے. کس لیے دیتا ہے؟ لمنافع العباد، ان کے ذریعے سے دوسرے بندوں کا بھلا کرنا مقصد ہوتا ہے. یقرہم فیہا ما بذلوہا، ان نعمتوں کو اللہ ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک کہ وہ ان نعمتوں کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب نعمتوں کو خرچ کرنا یہ لوگ بند کر دیتے ہیں، نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے. وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے. دیکھیے بہت عظیم حدیث ہے یہ. آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، مجھے کوئی نعمت ملی ہے، آپ کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، مجھے اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کا بھلا کرنا. آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کا بھلا کرنا ہے. آپ کو مال سے نوازا ہے تاکہ آپ اس کے بندوں پر خرچ کریں. کسی کو علم سے نوازا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پہ علم خرچ کرے، رہنمائی کرے. کسی کو عہدے اور منصب سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنے عہدے اور منصب کا استعمال کر کے اللہ کے بندوں کا بھلا کرے. کسی کو اثر و رسوخ سے نوازا ہے تاکہ اثر و رسوخ کی اس نعمت کو استعمال کر کے وہ مظلوموں کے کام آئے. یقرہم فیہا ما بذلوہا. ہاں یہ دیکھیے، کہا یہ لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، جب تک یہ نعمتیں خرچ کرتے رہیں گے اللہ ان کی نعمتوں کی حفاظت کرتا رہے گا. ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ خرچ کرنے سے نعمت گھٹ جاتی ہے. نہیں، خرچ کرنے سے کبھی نعمت گھٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی مال کم ہوتا نہیں. خرچ کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، خرچ کرنے سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے. لہذا یہ نہ سمجھو کہ میرا مال، میری چیز، میری نعمت. آپ نے ترمذی کی وہ حدیث سنی، پیارے نبی کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک بھائی علم حاصل کرتے تھے، کماتے نہیں تھے. دوسرے بھائی بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور کما کر علم حاصل کرنے والے بھائی پر خرچ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ خرچ کرنے والے بھائی نے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے شکایت کی. کہا کہ اللہ کے نبی دیکھو، یہ میرا بھائی ہے نا، یہ کچھ بھی کماتا نہیں، صبح سے شام تک علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، مجھے اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟
کہا کہ اپنے علم حاصل کرنے والے بھائی کی شکایت لے کر آئے ہو اور یہ بھول جاتے ہو لعلک ترزق بہ، اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، تمہارے اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے، لہذا یہ تو تمہاری مال، تمہاری دولت اور تمہاری نعمت کی حفاظت کا سبب ہے تمہارا یہ بھائی، اور تم اس کی شکایت لے کے آئے ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، نعمت کو خرچ کرنا، مستحق لوگوں میں دینا، یہ نعمت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، جب لوگ، نعمت والا انسان اس نعمت کو خرچ کرنا بند کر دے گا، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ جب اس نے خرچ کرنا بند کیا، نعمت کو اللہ چھین لیتا ہے، وَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور یہ نعمت اٹھا کے اللہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو نعمت کو خرچ کرنا حفاظت نعمت ہے، اور نعمت میں سے خرچ نہ کرنا یہ نعمت کی بربادی ہے۔ عام طور پہ انسان کو کچھ بھی ملتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، دوسروں کے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ قارون سے، جس کے پاس دولت کے خزانے تھے، اللہ کے بندوں نے نصیحت کی، اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون اتنی دولت تجھے ملی ہوئی ہے، دیکھ اللہ نے جیسے تجھے دولت سے نواز کر تجھ پر احسان کیا ہے، تو اللہ کے بندوں پہ ویسے ہی احسان کر۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے، اللہ نے تجھ پہ خرچ کیا ہے تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر۔ اس کا جواب کیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، ہاں اللہ کا دیا ہوا یہ سب مت بولو، یہ میری قابلیت، میری صلاحیت، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی سے میں نے کمایا، یہ سب یہ میرا ہے۔ یہ انسان جب نعمت دینے والی ذات کو بھول جائے، ایک تو نعمت دینے والی ذات اللہ کو بھول جائے، اور دوسرے نعمت میں فرض ہونے والے بندوں کے حقوق کو بھول جائے، تو پھر وہ نعمت بہت جلد روبہ زوال ہو جاتی ہے۔ تو لہذا قارون جو یہ کہا کرتا تھا میرا مال میرا مال، اس مال کو برباد ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے، زیادہ دیر نہیں لگی، اللہ اسے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا، ایک زلزلہ آیا اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے، دیکھو ہر ایک کو نعمت ملی ہے، کوئی یہ نہیں بول سکتا میرے پاس کوئی نعمت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نعمت ملی ہے، کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو عہدے سے نوازا، کسی کو اثر و رسوخ سے نوازا، نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے بندوں کا کیا بھلا کر رہے ہیں۔ انسان کو ہیلپنگ نیچر کا ہونا چاہیے، میں بس میری ذات نہیں، ایسا نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی شخصیت دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ پیارے نبی کا جو سچا امتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی کی عظیم سنت اور آپ کے اخلاق و کردار کا بہت بڑا پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہوا کرتا تھا، دوسروں کا بھلا کرنے کی
دوسروں کا بھلا سوچنے کی تعلیم پیارے نبی نے ہم سب کو دی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر کے ان نعمتوں میں واجب ہونے والے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔